بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ. سخی اللہ کو پسند ہے، سخی اللہ کو پسند ہے. کیا وہ بندے کے لیے تھوڑی خدمت کرے یا زیادہ؟ اللہ کے ہاں سخی کی قیمت ہے اور سخاوت کی قیمت ہے. آپ حضرات اعمال کرنے والے ہیں، کیے ہوں گے اعمال، آپ نے سنے بھی ہوں گے. ان اعمال سے اللہ کے بندوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ اپنی ذات سے نکل کے مخلوق کے لیے تو وہ فائدہ بتائیں کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، اس سے یہ فائدہ ہوا، اس ٹوٹکے سے یہ فائدہ ہوا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ نیٹ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے اطلاعیں آتی ہیں کہ جی آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں درس کے بعد اس محفل کا کتنا انتظار ہوتا ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں. آپ کے لیے کوئی چیز غیر معمولی ہو لیکن مخلوق کے لیے اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے. اللہ کے بندوں کے لیے ہم خیر کا ذریعہ بن جائیں. تو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور کون بتائے گا؟ اچھا، اور اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے، ایک درخواست ہے آپ سے، بلکہ بس صرف اپنا نفع ہی بتائیں گے کہ مجھے اس چیز کا یہ نفع ہو. ہاں جی، اور کون بتائیں؟ آپ بتائیں گے. ادھر سے کون بتائے؟ کس نے کہا ہاتھ کھڑا کیا؟ ادھر سے آپ نے کیا، اور کس نے کھڑا کیا؟ آپ نے کھڑا نہیں کیا؟ ہاں دے دیں مائک دیں. دیکھیے مائک ایسے پکڑیے گا، مائک دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، مائک ایسے ہی پکڑیے گا. جی بات کیجیے. السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد عدنان ہے اور میں قصور سے آیا ہوں. حضرت آپ نے نا ابکری میں ایک آپ کالم چھاپ رہے ہیں، گمشدہ چیزوں سرمایہ پانے کا وظیفہ، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میں نا ایک انسلا سوٹ لے کے آیا تھا اور میں نے دکان پہ لا کے رکھ دیا کہ میں ٹیلر کو دے کے آؤں گا. 3-4 دن مجھے یاد نہ رہا. اس کے بعد میں نے وہ سوٹ ڈھونڈنا شروع کیا لیکن وہ مجھے ملا نہ. بہت ڈھونڈا. ایک دم سے مجھے آپ کا بتایا وہ وظیفہ یاد آیا، وہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا رہا ڈھونڈتا رہا. میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ یار میرا سوٹ ڈھونڈ دو. وہ کہتا اچھا ڈھونڈ دو. تو میں نے کہا میں وظیفہ پڑھتا تم ڈھونڈو. ابھی میں وظیفہ ساتھ مسلسل پڑھ رہا تھا، مجھے کہتا ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. میں کہاں پڑھ رہا ہوں. کہتا یہ سوٹ لے لیں، آپ کا سوٹ مل گیا. حضرت اس کا جو دوسرا مشاہدہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں میری تسبیح گم ہو گئی، جس کے ساتھ میں سورت کا اثر پڑا کرتا تھا اور مختلف اعمال کرتا تھا. وہ تسبیح نہیں مل رہی تھی. حضرت اللہ کے نام یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ تسبیح بھی مجھے مل گئی. اس کے بہت سارے مشاہدات ہیں جو میں اب قریب خط کے ذریعے بھیجوں گا. دوسرا مشاہدہ حضرت یہ ہوا کہ جو آج آپ نے دعا بتائی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حضرت اس کا میرے پاس ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھر کے راستے ہیں 2. ایک راستے میں قبرستان لگتا ہے جو بہت ہی خطرناک راستہ ہے. آئے دن وہاں پر روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں، روزانہ. مجھے گھر میں ایک ایمرجنسی کام پڑ گیا، مجھے میرے والد نے فون کیا کہ آؤ، لیکن میں نے اس راستے سے جانے لگا تو بہت اندھیرا تھا اور بہت خوفناک جگہ تھی. جب میں انٹر ہونے لگا تو مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ جب بھی ایسی جگہوں پر جانا ہے یا گھر سے باہر نکلنا ہے یا ایسی جگہوں پر ویران جگہوں پر جانا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے پھونک لینا. حضرت ایسے ہی میں نے کیا. ابھی میں تھوڑا دیر آگے بڑھا کہ ایک موٹر سائیکل پر ایک بزرگ ٹائم آدمی آیا. اس نے کہا کہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ میں نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. اس نے کہا آپ میرے پیچھے بیٹھ جائے. وہ اس نے اس جگہ پر لا کے پہنچا دیا اور خود اس نے بریک لگا دی اور میں چلا گیا. وہ بزرگ چلا گیا اور میں اپنے گھر عافیت سے اور برکت سے پہنچ گیا. حضرت تیسرا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ نے وضو والی دعا بتائی اللہم اغفر لی ذنبی والی. اس کا مشاہدہ یہ کہ میں نے اپنے ایک ملازم کو جس کے گھر جو وہ اپنی زبانی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں پکتا. یہ 7-8 دنوں سے میں نے اسے دعا بتائی. میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد 1000 دفعہ پڑھو یہ اللہم اغفر لی ذنبی والی دعا.
اس نے حضرت پڑھنا شروع کی ہے. آج 2-3 دنوں سے مجھے بتا رہا ہے, کہتا ہے حضرت اتنا رزق آ گیا ہے گھر میں کہ سمجھ نہیں کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے, اور جیبیں بڑھ گئی ہیں, رزق میں راشن بڑھ گیا ہے, اب آگے گھر میں آٹے کی بورے آ گئے ہیں, اور ہر چیز جو ہے نا اللہ کریم نے نا ہر چیز میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے. حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم سر. 2 مشاہدے ہیں, ایک ہے یامانیوں کا, موسیقی جہاں لگی ہو سانس روک کے چند دفعہ پڑھ کے تو وہ بند ہو جاتی ہے فوراً. اور دوسرا مشاہدہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اور 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام, اور 3 دفعہ اذان پڑھ کے گھر سے نکل رہا ہوں. الحمدللہ کافی عرصے سے یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہوا ہے, نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے سفر کے دوران. السلام علیکم. محمد اسحاق اسلام آباد سے. حضرت 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ میری اہلیہ اور بیٹی گرینڈنگ کر رہی تھی کچن میں کھڑی ہو کے, تو اچانک جو گرینڈر ہے اس سے دھواں نکل آیا, تو مجھے کہنے لگی کہ یہ تو جل گیا, ابھی اس کا کیا کریں. میں نے کہا جی دیکھو آرام سے کام کرنا تھا. میں نے اپنے طور پہ اس کو چیک کیا, لیکن خود میں نے فیل کیا کہ یہ ابھی جل گیا, یہ نیا بنوانا پڑے گا. تو تھوڑی دیر بعد میری اہلیہ آئی, اس نے سورہ قریش پڑھنی شروع کر دی, اور مجھے کہنے لگی کہ جب دنیا جہان کے کام سورہ قریش سے ہوتے ہیں تو ہمارا گرینڈر کیوں نہیں ٹھیک ہوگا. تو الحمدللہ اس نے 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے گرینڈر کو چلایا, تو الحمدللہ وہ جتنا کام تھا اس نے سارا اسی گرینڈر سے کر لیا, اور الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی. اور اسی طرح حضرت ابھی ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے تو کینچی چوک پہنچے تو رش تھا, تو میں نے اسی وقت سر جھکا کے درود پاک پڑھ کے سورۃ الم نشرہ پڑھنی شروع کر دی. الحمدللہ میں 4تھی بار پہنچا ہوں تو الحمدللہ راستہ کھل گیا. اسی طرح پورے راستے میں جہاں ٹریفک جیم ہوتی تھی الحمدللہ میں سورۃ الم نشرہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا, تو اللہ کریم کرم فرماتے تھے اور وہ راستہ کھل جاتا تھا. الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پہنچ گئے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دن چھوڑ کے میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا اور درس سن رہا تھا, درس السلام علیکم والا, اور میں نے تقریباً 2-3 مزدوروں کا کام کیا اور تھکاوٹ نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے 1 سال پہلے مجھے آپ خواب میں آئے تھے تو میں ادھر آیا تھا خانپور ڈیم سے, تو اس کے بعد 1 سال بعد اب آیا ہوں. تو ایک بینک کا میرا مسئلہ تھا جس میں میرے نام چیک ہو ہی نہیں سکتا تھا, مالک مکان کے نام ہوتا ہے, ایرنگ کا تھا. تو میں نے کچھ دن پڑھے یا لطیفم بخلقی یا علیم بخلقی یا خبیرم بخلقی الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو, تو میرے نام ہوا اور بینک والوں نے کیش بھی کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام علی رضا ہے. ایک ہوا تھا کہ رات کے ٹائم میں لائٹ چلی گئی تو صبح تک نہیں آئی. میں کمپلین لکھوانے گیا وابڈا کے آفس, تو انہوں نے میری کمپلین لکھ لی. تو اس کے بعد میں گھر میں آ کے نا میں والدہ نا الحمدللہ پڑھنے لگ گئے سورۃ الفاتحہ. تو اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ کمپلین والا خود ہی آ گیا نا, ہم نے اسے فون کیا تھا وہ خود ہی آ گیا. پھر ہمارے گھر میں شکر اللہ کا لائٹ آ گئی تھی. اور کون بتائے گا اللہ والے. السلام علیکم. میرا نام خابر عظیم ہے, جلم سے آیا ہوں. 7-8 دن پہلے میرا موبائل گم ہو گیا تھا. میں اور میرا بانجا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے, رستے میں موبائل گم ہو گیا. تو واپسی گھر پر آنے پر مجھے پتا چلا موبائل جو میں نہیں ہے. تو میں نے بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا, اور جہاں پر مجھے پتا چلا کرایہ وہاں پر گیا نہیں ملا. پھر میں واپسی پر یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہوا واپس آیا. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو دوسرے دن میرا بانجا کہتا ہے ابھی وہ کسی نے سم نکالی ہوگی تو آپ سم بند کرا دیں. میں نے کہا انشاءاللہ میں نے یقین سے پڑھا ہے تو وہ ضرور ملے گا. تو اللہ نے کیا کہ دوسرے تیسرے دن وہ موبائل بھی مل گیا
اس کے اندر نمبر تھے وہ بھی محفوظ تھے اور سم بھی مل گئی الحمدللہ. اور کون بتائے گا اللہ والے؟ ادھر بتا رہے آپ کے پیچھے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طبی ٹوٹکا ہے میرے پاس. اس سے مجھے بہت پرانی بواسیر تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئی ہے. میں پھر اس کو نسخہ لیا، اس سے بھی یہ میں اب قریب کو انشاءاللہ دوں گا اجازت سے. یہ اس میں 4-5 چیزیں ہیں. ایک کلونجی ہے 1 سٹانک، ہرمل بیج 1 سٹانک، سونڈ 1 سٹانک، کالی مرچ 1 سٹانک، اجوائن 1 سٹانک. ان سب کو ہم وزن لے کر، یعنی سارا ہم وزن ہی ہے، ان کو بریک پیس کر دن میں 2 مرتبہ چھوٹی چمچی چائے والی دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ استعمال کریں. یہ میرا یعنی سرے سے ختم ہی ہو گئی ہے، غائب ہی ہو گئی ہے. اتنا اچھا یہ نسخہ ہے. تو یہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، کلونجی 1 سٹانک، ہرمل بیج 1 سٹانک، سونڈ 1 سٹانک، کالی مرچ 1 سٹانک اور جوائن 1 سٹانک. ان سب کو ہم وزن لے کر پیس کر ان کا سوپ نہ لیں اور صبح و شام 1 چمچہ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ میری آزمائی ہوئی ہے، بہت ہی پراثر ہے. کس بیماری کے لیے؟ یہ بواسیر کے لیے ہے. یہ موقعوں والی ہو یا دوسری ہو، دونوں کے لیے فیکٹر ہے. ہاں جی. کون اللہ کو اپنی سخاوت دکھاتا ہے، اعمال کے نفع بتاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی. 3 بندے اور بتا دیں بس. السلام علیکم. میرا نام مبارک علی ہے، چکوال سے میرا تعلق ہے. افاسبتم اور اذان والا جو عمل ہے، میرے ایک ساتھی ہیں، ان کو میں نے دیا تھا. ان کی بیٹی بیمار تھی، اللہ نے اس کو بھی شفا دی. انہوں نے پڑھا تو ایک دن انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کے امام مسجد صاحب کے سامنے سب لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں اس کو ایک طرف لے گیا. میں نے پوچھا تو کہتا ہے میں نے آج تک مدت ہو گئی ہے سویا نہیں، عجیب قسم کی ٹینشن، اینگزائٹی اور پریشانی ہے، اور ڈاکٹر کوئی نہیں چھوڑا. بڑے دربار، بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے افاقہ نہیں ہوا. ان کے پاس وہ پیج تھا، وہ اس کو دیا کہ یہ آپ پڑھیں، افاسبتم اور اذان والا عمل. تو ان کا ایک دفعہ آپ مجھے خود دم کر دیں. انہوں نے وہاں اس کو دم کر دیا، وہ پیج اس کو دے دیا. تو دوسرے دن وہ بابا جی ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کب سے سویا نہیں تھا، رات کو سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں اور مجھے اس عمل سے بہت افاقہ ہے. پھر انہوں نے بہت وہ کر رہے ہیں ابھی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے اس عمل سے. دوسرا افاسبتم اور اذان والا عمل، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں کراچی میں ہوتے ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو کوئی پیدائشی مسئلہ تھا، دماغ کے پیچھے پانی تھا، جھٹکے لگتے تھے جسم کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کریں، تو میں نے ان کو یہی عمل دیا کہ آپ سب بچوں کی نیت کر کے ہسپتال میں ہیں تو آپ یہ عمل پڑھیں. تو وہ پھر وقت آیا کہ ڈاکٹر کی دوائی لینے سے جھٹکے لگتے تھے، یہ عمل کرنے سے اللہ پاک نے ان کی اس بیماری کو ختم کر دیا اور وہ بچہ اب اتنا صحت مند ہے کہ ان کی پوری فیملی کے اندر اس جیسا صحت مند بچہ کوئی نہیں ہے. وہ بیماری بالکل سرے سے ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ جو یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا وظیفہ بتایا، یہ ایک ساتھی کو میں نے بتایا تھا، ان کے گھر چوری ہو گئی، اور چوری جب ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ باقی سامان کا تو مجھے اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن میری یونیورسٹی کے اور میرے تمام کاغذات جو ہیں وہ مجھے مل جائیں. تو ان کو میں نے یہ وظیفہ عرض کیا، میں نے کہا یہ آپ پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں. تیسرے دن پولیس والے کا فون ان کو آیا جی کہ آپ کے کاغذات ہمارے پاس ہیں. اس نے خود ڈھونڈ کے فیکٹری کا نمبر لے کے کال کر کے ان کو کہا جی کہ آپ کے کاغذ ہمارے پاس ہیں، آ کے آپ لے جائیں اس وظیفے کی برکت سے. تو یہ 3 مشاہدات سے جزاک اللہ. السلام علیکم حضرت. میرا نام عثمان ہے، لاہور سے ہوں میں. میرے ریلیٹیو ہیں جو مجھے یعنی کہ دھمکیاں کافی دے رہے تھے. صبح آتے جب میں دکان پہ جانے لگتا تھا تو باہر کھڑے ہوتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے. جب میں آتا تھا تو گھر کے باہر کھڑے ہوتے دھمکیاں دیتے تھے. تو کے نام لیتے. آپ نے مجھے 2 انمول خزانے والا وظیفہ بتایا تھا، میں کثرت سے پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ کافی بہتر. آپ تو مجھے نظر بھی نہیں آتے ہیں. جزاک اللہ. ہاں یہ اور کون بتائے گا اللہ والے؟ السلام علیکم جی. میرا نام عبد الوہاب خان ہے، میرا تعلق لاہور سے ہی ہے. میں نے آج پہلی دفعہ حکیم طارق صاحب کا درس اٹینڈ کیا ہے اور ابکری میگزین بھی 1-2 دفعہ پڑھا تھا. تو جو حکیم طارق صاحب نے شعور کی بات کی اور جو 2 دعائیں بتائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں پڑھتا تو تھا لیکن میرا اس پر اتنا یقین نہیں تھا، جب کیونکہ میں سارا دن روڈ پہ رہتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک ڈاکٹروں کو ملنا ہوتا ہے، مریض کے شفا پورے بھی جاتا ہوں. میرا 2 دفعہ سویر ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن ہمیشہ مال پہ نقصان ہوا، میری جان پر یا میرے کسی اس پر کوئی نقصان نہیں ہوا اس دعا کی برکت سے. لیکن آج اس میں مزید پختگی آ گئی حکیم طارق صاحب کی بات سے. اور میں تقریباً 1 مہینے سے اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے بار بار درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے. تو آج میں نے محسوس کیا کہ مجھے واقعی میری منزل مل گئی، اور اللہ والوں کی صحبت. اور یہ تسبیح خانہ مجھے لاہور میں رہتے وہ پتہ نہیں تھا. ایوان اقبال میں ایک صاحب نے ذکر کیا کہ حکیم طارق صاحب درس دیتے ہیں، تو مجھے بہت سکون بھی ملا یہاں آ کے. اور انشاءاللہ میں اب اپنی رہتی زندگی تک پوری کوشش کروں گا کہ درس میں بھی ہوں اور بیت بھی ہوں، کیونکہ میں جو دنیاوی پیر ہیں ان سے مطمئن نہیں تھا. اور حکیم طارق صاحب کے پاس آ کے دلی سکون بھی ملا، اور انشاءاللہ ان کی باتوں پہ عمل بھی کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام عابد ہے، ڈپارٹمنٹ آف کرپشن سے ہوں میں جی. ہمارے گھر میں گلشن ڈابی میں رہائشی ہوں، یہاں پر بہت زیادہ کاکروچ اور لیزرڈ کا جو ہے نا پرابلم تھا. تو ہم لوگ بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ جگہ نکال کر نکل آتے ہیں، وہ دیواریں پھاڑ کر نکل آتے ہیں. ہم بہت پریشان تھے. تو میں ستمبر میں یہاں میں نے جوائن کیا ہے. تو اس وقت آپ نے مجھے یہ درس دیا تھا، تو یہاں سے میں نے گھر جا کے 11 مرتبہ صبح سورت معاون پڑھنی شروع کی. تو اب ہمارے گھر میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے. اس کو اتنی برکت ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کاکروچ کوئی لیزرڈ ہمیں دور دور تک بھی اب نظر نہیں آتے. السلام علیکم. میرا نام احتشام حیدر ہے. تو السلام علیکم. میرا نام احتشام حیدر ہے. تو دانت کے درد کے لیے مجھے بہت زیادہ درد ہوتی تھی دانت میں. تو ابکری میں ایک دفعہ آیا تھا کہ پڑھا تھا کہ جب چھینک آئے تو اس وقت پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا. تو اس سے الحمدللہ میرے دانت کی درد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں اعصابی کمزوری کے لیے، تو حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ رات کو سونے کے لیے یا باعث یا نور. تو میں یہ پڑھتا تھا، مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا. پھر میں بھول گیا پڑھنا نا، اچانک بھول گیا. تو مجھے ایک دفعہ خواب میں یہ ہوا کہ میں کچھ پڑھ کے سوتا ہوں تو مطلب جو ہے نا وہ میں بھول رہا ہوں. تو پھر مجھے دوبارہ درس میں آیا تو اس وقت ہم نے بتایا کہ یا باعث یا نور پڑھنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، اور سادگی کمزوری نیند کی کمی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو خیر کا ذریعہ بنائے، عافیتوں کا ذریعہ بنائے. ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو مخلوق میں خیر بانٹنے والے ہیں، آسانیاں بانٹنے والے ہیں، مخلوق کے لیے راہیں میں کانٹے ہٹا کے پھول بچھانے والے ہیں. اور اللہ ہمارے ان لفظوں کو اپنی رضا کا اخلاص کا ذریعہ بنائے، بلکہ کسی دنیا کے نہ چاہنے کا، اپنی ذات کو چاہنے کا ذریعہ بنائے. بیت ہونے والا